بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس کو سورۃ الفاتحہ نہ آتی ہو۔ آئیے اس کے کیا فضائل ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بافضل القرآن، کیا میں تجھے قرآن کی افضل ترین سورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ تلاوت کی۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1499 اور صحیح ترغیب 1454۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 806 ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے اپنی اوپر ایک آواز سنی، فرفع راسہ، انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فقال ھذا باب من السماء فتحت اليوم لم یفتح قط الا اليوم، کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منہ ملک، اور ایک فرشتہ اترا ہے، ھذا ملک نزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، جو آج سے پہلے نہیں اترا، یہ فرشتہ آج سے پہلے یعنی زمین پر نہیں اترا۔ فسلم، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک۔ تیسری حدیث جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5007 ہے اور مسلم حدیث نمبر 2201 ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم سفر میں تھے تو ہم جو لوگوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رکے، ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ قبیلے کے جو ہمارے سردار ہیں اس کو بچھو نے کاٹ دی، تم میں سے ہے کوئی جو دم کرتا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی گئے اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے خوش ہو کر 30 بکریاں اس کو دے دی۔ جب ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم نے یہ ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیسے دم کیا؟ سیدنا ابو سعید خدری نے فرمایا کہ میں نے ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان بکریوں کو تقسیم کر دو اور ان میں سے جو میرا حصہ ہے وہ نکال دو۔ چوتھی حدیث جس کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756 اور مسلم کی حدیث نمبر 394 میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ پانچویں حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحیح الجامع کی صغیر میں ہے 832، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی حداج ثلاث غیر تمام، کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ ناقص ہے، مکمل نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ جملہ دہرایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا، ان نکون وراء الامام، کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ بہا فی نفسک، کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھو، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ متفق علیہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو، چھٹی حدیث جس کے راوی ہیں سیدنا عبادہ بن صامت، جو کہ صحیح المسلم میں ہے، کہتے ہیں کن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے کہ آپ پر قرات بھاری ہوگی، ہم پڑھ رہے تھے۔ فلما فرغ، جب ہم فارغ ہوئے پڑھ چکے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم امام کے پیچھے بھی کچھ پڑھتے ہو؟
قلنا نعم، ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کچھ نہ پڑھا کرو لیکن سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ ترمذی میں ہے 2875۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کیف تقرأ فی الصلاۃ، کہ تم نماز میں کیا تلاوت کرتے ہو؟ قال فقرأهم القرآن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، تورات، انجیل، زبور، یہ جو ہیں ان کتابوں میں جو ہے وہ، اور قرآن میں اس جیسی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ، بلا شبہ اس سورت کی 7 آیات ہیں جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ حاصل یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ اس کا نام 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ وہ فرشتہ لے کر آیا جو اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ نہیں اترا، اور ایسے دروازے سے گزرا ہے جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا۔ سورۃ فاتحہ ایسی پرنور سورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے پیارے بھائیوں وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، نماز میں اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو، خواہ وہ نفل نماز ہو، خواہ وہ منفرد ہو، خواہ وہ مقتدی ہو، خواہ امام کے پیچھے ہوں، اس کی نماز نہیں ہے۔ کوشش کرے میرے بھائیوں، اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف سے ہٹ کر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سورۃ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔